معاشرہ بھی عجیب معاشرہ ہے. شادی کر کے آئے اور پہلے ہی دن نصیحت کی جا رہی ہے. پہلے دن میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کر یا نہ کر. میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میرے باپ کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی خدمت کرنی ہے، کسی سے نہیں بولنا، کسی کے سامنے اوف نہیں کرنا. پہلی دن نصیحت کی جائے. ارے بیوقوف، اسے محبت تو جتا، جو تو کہے گا وہ کرے گی. محبت تو جتا، نہ اس سے تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، نہ جوڑ بنا ہے. پہلے دن اس کے ذمے نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت ہے. یہ ساری خدمت تیرے ذمے. جب مرد کسی کی لڑکی کو، کسی کی بچی کو لے کر آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کر آتا ہے، تو اپنے ماں چھوڑتی ہے، باپ چھوڑتی ہے، بہن چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑ کر آتی ہے. تیسرے دن ہی تانے شروع ہو جاتے. ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا وہ الگ بات ہے، ورنہ میں نے لاکھوں دیکھے، کیا دنیا دار، کیا دین دار، سب ظلم ہے، ظلم ہے. اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی پہ سے اٹھتی نہیں، ہاتھ میں تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن جب وہ ساس بنتی ہے تو ایسا ظلم اس کے اندر سے نکلتا ہے کہ گھر کے در و دیوار کانپ اٹھتے ہیں. یہی عورت جب ماں ہوتی ہے، روئے روئے میں محبت ہوتی ہے، محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن جب ساس بنتی ہے تو وہ ظلم کی تصویر بن جاتی ہے کہ بہو میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، صرف عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. اپنے لڑکے کے کام بڑھتی رہتی، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. پھر وہ ایسا بیوقوف کہ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ کر دیا، بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیا. یہ دونوں ظلم ہے. بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، کیونکہ ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے، بہنوں کا مقام الگ ہے. یہ 100% شکایات جھوٹی ہوتی، سب جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کچھ اصول بتائے کہ جب کسی کی خبر سنو، کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، لیکن اگر سنو تو پہلے تحقیق کر لو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو. قاضی عیاض کے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے میں مر گیا، میں مر گیا. تو ان کے پاس نا ایک آدمی بیٹھے تھے. اس نے کہا حضور ان کا قضیہ جلدی سے سن لیجئے، لگتا ہے بیچارہ بہت مظلوم ہے. تو کہنے لگے چپ کر. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے. تو ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو، گھر کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں. اگر تمہاری بیوی ماں کے خلاف بھڑکائے تو کہہ دو مجھے نہ بتاؤ، بڑی مہربانی ہوگی، مجھے نہ بتاؤ. اگر ماں تمہاری بیوی کے خلاف کان بھرے، اماں مجھے نہ بتاؤ، بڑی مہربانی ہوگی. اگر یہ فضا ہماری گھر کی رہی، اللہ کی قسم ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہ میں معاشرت کی دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین ہے. اپنے بیویوں کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمی پہ پردے ڈالو. بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی خوبیوں کی تعریف کرے، اس کی کمیوں پہ پردہ ڈالے. انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ایک بزرگ اپنے مرید کے گھر گئے، انہوں نے وہاں کھانا کھایا
اور کھانا ان کو پسند بھی آیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنے بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی آج تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا تھا۔ تو یہ سن کر وہ زاروں کے تار رونے لگے، تو کہنے لگے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی ایسی بات تو کہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور مجھے آپ کی اس بات پر رونا نہیں آ رہا، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں 30 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، آج تک اس نے ایک دفعہ بھی میرے ہاتھ کے بنے ہوئے پکے ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، صرف سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا واہ 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 نعم الادام الخلق، سرکہ بھی تو بہت اچھا سالنا ہے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، کیا حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم کیا کہتے ہیں کھانے میں نمک زیادہ ہو گئی، مرچی زیادہ ہو گئی، سخت سردی میں کھانا پکایا، ٹھنڈے پانیوں سے برتن دھویا، کتنی دقت سے پریشانی سے مصیبت سے کھانا بنایا، اوپر سے روٹی کچی ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا۔ ارے میرے بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا لیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر گئے، اپنے مرید کے گھر، تو انہوں نے کھیر پکا کے سامنے پیش کیا، تو چینی اور نمک ایک جیسے ہوتے، وہ سمجھ نہ سکی، نمک ڈال دیا۔ جب کھیر سامنے پیش کیا گیا تو وہ کڑوا، انہوں نے کہا کہ کھیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آج سارا کھیر میں ہی کھاؤں گا، مجھے دے دیجیے۔ انہوں نے سارا کھیر کھا لیا، ان کے کمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اپنے گھر کی معاشرت دین، گھر کی معاشرت دین ہے، اپنے گھر کی فضا بناؤ، کسی کے کمی کوتاہی پر اس کو اچھالو نہیں، پردہ ڈالو۔ اگر ہمارے گھر کی فضا ایسی ہوتی ہے تو اللہ کی قسم ہمارا گھر جنت کی انمول تحفے میں سے ایک تحفہ ہوگا۔